لیکن تمہارے گھر کا علی نہیں، مصطفیٰ والا علی، وہ ابو بکر کے بغیر ملتا بھی نہیں ہے۔ وہ علی تمہارے گھر کا علی نہیں، تمہارے بارگاہ کا علی نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کا علی۔ سبحان اللہ۔ سالے بھونکتا ابو بکر پر تو، تیرے کو پتا نہیں کہ علی کے بیٹے زندہ ہیں ابھی؟ میں سخت تقریر نہیں، یہ تقاضا ہے عشق علی کا۔ علی تمہارے گھر کا نہیں، علی وہ جو ابو بکر کے ساتھ ہو، علی وہی ہے جو عمر کے ساتھ ہو، علی وہ ہے جو عثمان کے ساتھ ہو۔ اس علی کی محبت سے منافق پہچانا جاتا ہے، اس علی کی محبت سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ اگر ماننا ہی نہیں تو رشتہ جتنا مرضی قریب کا ہو، وہ یار بیٹے سے بڑھ کے ہوتا ہے کوئی قریبی رشتہ؟ بولو یار بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا یارو، نبی کا بیٹا، یار نبی کا بیٹا، کوئی عام بندہ نہیں، نبی تھا پتر یار، سمجھ تو آ رہی ہے نا میری؟ اچھا وہ نبی کا بیٹا تھا، نہیں نہ مانا اس طرح جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں؟ بولیں یار ڈوب گیا تو کدھر گئی رشتہ داری؟ قرآن پڑھیں، بے شمار انبیاء ان کی بیویاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی۔ اور یارو اس سے بڑا میں رشتہ کہاں سے لاؤں؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن، اساں ورگے منہ کالے ہو۔ مولوی جی بن ہو بہادر جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سورے کیا سالے ہو۔ رشتہ داری تب نفع مند بنتی ہے جب رشتہ داری کے ساتھ مانا بھی جائے۔ تو یہ کیسا تیرا ماننا ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے، یہ کیسا ماننا ہے؟ وہ یار محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو تجھے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں مانتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تو جب بولے گا تو پتہ چلے گا کسے مانتا ہے۔ فتوے نہ لگا، گولیاں نہ چلا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے ایویڈنس لے کے آ، دلیل لے کے آ، ریفرنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ جو خدا محمد اور آل محمد پر درود کسی ایرے گیرے، کسی نتھو خیرے کو وہ ڈائریکٹ براہ راست پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، اس لیے درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے۔ آپ صحیح بخاری کھولیں، ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ امام بخاری ہمارے اہل سنت میں سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری کھولیں، سارے صحابہ حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ مل کے آگے حضور کی بارگاہ میں بخاری دے رہا ہوں، کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آرڈر تو دے دیا ایمان والو درود پڑھو محمد اور آل محمد پہ، کیف نصلی، کیسے پڑھیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام، اس سے صحابہ یار پوچھ رہے ہیں کیف نصلی۔ اب حضور جواب کیا ارشاد فرماتے، سنو، فقولو، حضور مت پاس تم کہا کرو جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا، پاس تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم کہا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ پوچھ کون رہے ہیں؟ یار صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور نے تو یہ ساتھ ارشاد نہیں فرمایا کہ اپنے پہ بھی پڑھا کرو؟
اور یاروں سے صحابہ پوچھ رہے ہیں، فرق مراتب تو بے شمار ہیں. کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں ثقلین کا شیخین کے ساتھ، کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا. ہمارے امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، یہ جس پلر پہ جس ستون پہ پوری سنیت کھڑی ہے نا، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کسی صحابی سے کمپیریزن کرنا ہی جہالت ہے. وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کو کسی اور سے قیاس کرنا ہی منع ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، ہلاکت ہے. کیونکہ علی تو نفس رسول ہے، علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو نور رسول ہے، علی تو روح رسول ہے. تو علی علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں بنتا. بے شمار فرق مراتب ہے. میں ایک ہی جملے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے. میں مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے ایک سوال کرتا ہوں. تو کہتا ہے نہیں صحابہ افضل ہے اہل بیت سے. میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا. تجھے کہتا ہوں کہ اب تم جب نماز ادا کرو ظہر کی یا عصر کی، جب نماز رکوع کر کے، قیام کر کے، سجود کر کے، جب قبولیت کے لیے جب تشہد میں بیٹھ جاؤ تو ایسے کرنا، کہنا اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. یار میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو ایسے پڑھنا نا. اب مولوی صاحب کہے گا نہیں ایسے پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی. میں کہوں گا مولوی جی ہن بھی نہیں پتہ لگیا اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے. حضرات کوئی حنفی ہو، بریلوی ہو، شوافی ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، جب نماز ادا کرتا ہے جب تک اہل بیت پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی نہیں. اور صحابہ کا نام لے کے پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. اوے من لے درود پڑھنے والے ہور نہیں تے درود والے ہور نہیں. اوے ہوئے 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 تو ذرا پڑھو درود. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نصیر بھائی کو، ان کی پوری فیملی کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے آج کے پرفتن دور میں، نفسہ نفسی کے اس دور میں، تکفیریت کے اس ماحول میں، فرقہ واریت کے اس دور میں، جنہوں نے ذکر محمد اور آل محمد کی یہ پاک محفل اور مجلس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ان کے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکت دے. اللہ محبت مودت اہل بیت میں برکت دے. آپ بھی سفید داڑیوں والے ہیں، بزرگ، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باجیاں، دور دراز سے، قرب و جوار سے، جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے. اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. میں نے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا کے اجازت لینی ہے. آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، مجھے مجلس کی ڈیمانڈز کے مطابق نہ سنیے گا. ہو سکتا ہے مجلس پاک کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، میں اس پہ پورا نہ اتروں. میں تو دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں، حدیث کا نام لیتے ہیں حدیث کو مانتے نہیں. یہ جو مناظرہ آپ نے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا. تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ قرآن کے مقابلے میں مولوی صاحب بابے پیش کر رہے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کو قرآن کے رد میں قرآن کے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, بابے پیش کر رہے, تو قرآن کو تو نہ فرمانتے ہوئے. قرآن تو 1000 آیتیں میں ادھر ہی پڑھ سکتا ہوں. قرآن تو کھول کھول کے کہتا ہے کہ علی جیسا کائنات میں پاک محمد کے بعد اللہ نے بنایا ہی نہیں. یہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک سنگل ورس, ایک سنگل آیت کسی کی افضلیت پہ یہ بیان نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہاں بابے کر سکتے ہیں, وہ میں بھی کہتا ہوں فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. ہم کہتے نہیں قرآن کی طرف آؤ, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ. اور لوگ چوک میں بازار میں کھڑے ہو کے کہتے شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے. ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو, وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. اگر کسی بندے نے ساری زندگی سیب ہی نہ کھایا ہو, ایپل, آپ اسے اس کا ٹیسٹ سمجھاتے رہے, ذائقہ, وہ یار سیب کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, وہ بیچارے ہیں ساری زندگی چکھا ہی نہیں, آپ سمجھاتے رہے. انہوں نے عشق اہل بیت کا جام پیا ہی نہیں. لوگوں نے کراچی کی سرزمین پہ میٹنگز کی, انہوں نے احتجاج کی ہے جی یہ علی ولی اللہ کی اذان کو روکنا ہے, یہ عزاداری حسین کے جلوس بڑے بڑے لمبے, ان کو روکنا ہے. آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے, کھول کے دیکھیں, میں نے اسی وقت جواب دیا تھا. میں نے کہا تھا مفتی تو روکے گا, تیری اوقات کیا, تیری حیثیت کیا, تیری ذات کیا, تیرا وجود کیا. تیرے باپ امیہ سے لے کے زیاد تک بڑے بڑے عامر آئے, بڑے بڑے جابر آئے, علی ولی اللہ کی اذان کو کروانے والے, عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے, غازی عباس کے علم کو اتروانے والے, وہ روکنے والے رک گئے, مر گئے, مٹ گئے, ہواؤں میں اڑ گئے. غازی کا علم جیسے کل لہراتا تھا آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک لہراتا رہے. میں نے کہا مولوی تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا, شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, حسینیوں کی. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا, جا قبرستان چیک کر, آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپک رہا ہے. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں, انہوں نے پابندیاں برداشت کی ہیں, بم دھماکے برداشت کیے ہیں, فائرنگیں برداشت کی ہیں, لیکن علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا مفتی تجھے مغالطہ لگ گیا ہے, یہ حسینی ہے, یہ برقع پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے فرمایا کہ ہو والذی, میں وہ ہوں, ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, میں وہ اللہ ہوں جس نے آپ کی تائید کی, آپ کو مضبوط کیا, آپ کے دین کی نصرت کی اپنی مدد سے اور کچھ ایمان والوں کی مدد سے. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار. اللہ کے قرآن سے پتا چلتا ہے کہ نبی کا اللہ بھی مددگار ہے اور نبی کے کچھ مومن بھی مددگار ہیں. اب پتا کرنا ہے کہ وہ نبی کے مددگار کون ہیں. اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, میں بس آپ کو سمری دے رہا ہوں, ایک ایک نقطے پہ بے شمار وقت چاہیے. یہ ورلڈ کپ سے تو ہم باہر ہو ہی گئے ہیں, ٹی20 بھی نہیں دے رہا, سپر اوور, کوزے میں سمندر کو بند کرنا چاہتا ہوں. اب جو آقا علیہ السلام کا پہلا مددگار ہے نا, جو پہلا ناصر رسول, نہیں سمجھ رہے یار, پہلا جو مولا محمد, پہلا مددگار رسول, اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 علیہ السلام. اور بعض اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں, پڑھے لکھے جاہل, وہ کہتے ہیں جی نصیر صاحب جب سرکار کی عمر مبارک 6 یا 7 برس ہوئی نا
تو سرکار ابو طالب علیہ السلام حضور کو لے کے جا رہے تھے شام تجارت کے لیے. تو راستے میں راہب ملا اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ نبی آخر الزمان ہے, تو لہذا ان کی جان کو خطرہ ہے, آپ اس کو واپس لے جائیں. تو پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ نبی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اہل سنت کی 70 کتابیں میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں. یار میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں؟ میں تو پہنچانے آیا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا ہمارا کام پہنچانا, کنوے کرنا, ڈیلیور کرنا, منانا نہیں. میں منانے نہیں آیا, پہنچانے آیا ہوں. مرنے سے پہلے ہے مسلمان اس بات پہ کر لے گا, اور کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم تو میدان والے ہیں, میدان میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی جب آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا, چلو کسی کو ظہور سے مسئلہ ہو, میلاد ہوا, تو جب حضور کا میلاد ہوا تو میلاد ہوتے ہی, توجہ میرے طرف رکھو, بچوں سے میں خطاب نہیں کرنے آیا, آقا علیہ السلام کو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہی جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا, سناؤں؟ بولو. پہلا جملہ, پہلے نعت خانے مصطفیٰ بھی سرکار ابو طالب ہے علیہ السلام. پہلا جملہ, حضرات قال عمران بن عبد المطلب ان ابنی ھذا محمد سید الانبیاء. اوے سرکار ابو طالب کے منکروں, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, انات, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ایک حیدری کی للکار سنو. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں, نبیوں کا سردار ہے. اوئے ہوئے 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 یارو, سرکار یارو وہ تو ظہور کے وقت ہی کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا نبیوں کا سردار ہے. اور پیر صاحب ایک جملہ ہے, آپ نے اکثر علماء سے بھی سنا ہوگا, نعت خواں حضرات سے بھی سنا ہوگا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے تذکرے سنے کہ نہیں؟ خطبات جمعہ میں بھی کہتے ہیں ان کی جو ڈاچی تھی اتنی کمزور تھی, سب سے پیچھے. جب حضور علیہ السلام کو ڈاچی پہ سوار کیا, یہ بڑا خاص نکتہ ہے, توجہ میرے طرف رکھیے گا. جب حضور کو ڈاچی پہ سوار کیا تو حضور کے معجزہ سے ڈاچی میں اتنی طاقت آ گئی, انرجی آ گئی کہ سب سے آگے. پھر غربت بہت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر, جب حضور گھر تشریف لے گئے ایسے معجزات ہوئے, ظہور ہوا. حضور کے معجزات سناتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر. اوے شرم کر, حیا کر. سعدیہ کو تو پتا چل گیا کہ معجزات سے کہ نبی ہے, تو سرکار ابو طالب کو 7 سال بعد پتا چلا. ان کو تکلیف پتا کیوں ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام سے؟ ایک ہی وجہ ہے, وہ علی کے بابا جو ہیں, وہ سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں, اور تانوں کسے اور دا پیو کیوں نظر نہیں آؤں گا؟ اور ہماری بخاری میں, ہماری صحیح بخاری میں قبلہ نصیر بھائی, ہماری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, بخاری میں, مسلم میں. میرے پاس جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے, حوالوں کی کمی نہیں, میں وقت بچا رہا ہوں. یہ جو توحید کا پہلا جلسہ ہوا ہے یہ کہاں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے خانہ کعبہ میں ہوا ہے جی. توحید اللہ کی ہے نا کہ نبی کی؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا جلسہ. ہاں وہ یار اللہ کی توحید کا جلسہ تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں سمجھ رہے بات میری؟ وہ جلسہ ہے توحید کا, جلسہ ہے وہ ایک ہے, جلسہ ہے لا الہ الا اللہ کا, تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ مولوی کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اس لیے وہاں تو بت پڑے ہوئے تھے, تو بتوں کے سامنے توحید کا کیا جلسہ, بتوں کے سامنے توحید کا کیا کانسیپٹ؟ جا چلو پر پانی میں ڈوب مر, وہ جو رحمان ہے اس کے گھر تو بت پڑے ہوئے تھے, جو عمران ہے اس کے گھر میں بت نہیں تھے. ہوئے 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 ہوئے. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جو آج کی مجلس پاک ہو رہی ہے, مجلس پاک ہو رہی ہے, نصیر بھائی نے اس کا اشتہار بھی بنوایا ہوگا جی.
اور اس کے اوپر لکھا ہوگا فلاں فلاں بندے نے خطاب کرنا ہے، یہ ٹائم ہے، یہ جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، قرب و جوار میں لگایا ہوگا، اعلان بھی کیا ہوگا، جی میرا انہوں نے نام نہیں لکھا حکمت کے تحت. تو کوئی بھی پروگرام ہو، محفل میلاد ہو، مجلس پاک ہو، توحید سیمینار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی تشہیر کے لیے ایک فلیکس بنتی ہے، اشتہار. تو یہ جو پہلا جلسہ، پہلی مجلس ہوئی ہے، چلو مجلس سے کسی کو تکلیف ہو، توحید سیمینار، ہم لڑائی تھوڑی کرنے آئے، توحید کانفرنس، پہلی محفل توحید، جو تیرا جی چاہے کہ یہ جو پہلا جلسہ ہوا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر، بخاری سے، توجہ میرے طرف رکھیے گا، بخاری سے اس جلسے کا اشتہار پڑھوں. حضرات کل صبح ایک عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، عنوان توحید. خطیب مقرر محمد مصطفیٰ، بامقام وینیو، بامقام قصر ابو طالب. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے سوا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ دینے لگا ہوں، ایک جملہ دینے لگا ہوں. مولوی جی حیا کر، شرم کر. وہ اللہ کی توحید کا جب پہلا جلسہ ہوا ہے، پہلی مجلس ہوئی ہے، پہلا توحید سیمینار ہوا ہے، لنگر کا اہتمام ہوا ہے، اور بکرے ذبح ہوئے، رانے تیار ہوئی، خرچہ ہوا، مال لگا. اللہ کی توحید کے پہلے جلسے مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. لو جی اللہ کی توحید کی مجلس ہو رہی ہے تو پیسے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد مشرک لگا رہا ہے.